السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست احمد شیخ آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آپ تمام کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ ہم بہت بڑے احسان مند ہے اللہ کی ذات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ لا چکا ہے۔ تو رمضان المبارک کی انشاءاللہ صحیح قدرداری کرنے کی اللہ ہمیں اور آپ سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے چند گزارشات لے کر آیا ہوں۔ گزارشیں یہ ہیں کہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے رمضان المبارک میں ایسے کئی نوجوان ہیں جو ہم میں سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسے جنوں پر بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑنے پر اگر ہم تمام اپنی زندگی میں جب تک اپنی حیات ہے جب تک ہم روزے رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ایک رمضان المبارک کے روزے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام کو توفیق دے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی قدردانی کرنے کی اور رمضان میں جتنا ہو سکے نیکی کرنے کی، زکوٰۃ، فطرہ، عطیہ، ہر چیز نکالنے کی اللہ توفیق نصیب کرے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ بعض نوجوان جو گھر میں بات چلتی ہے یا آپس میں دوستانے میں بات چلتی ہے کہ رمضان المبارک کے 3 بڑے روزے ہیں، تو بعض نوجوان وہی 3 روزے رہتے ہیں۔ ایک ہے پہلا روزہ جو سب میں بڑا روزہ مانا جاتا ہے، پھر دوسرا ہے شب قدر یعنی جگنے کی رات کا روزہ کہتے ہیں، اور تیسرا ہے جمعۃ الوداع کا روزہ۔ ایسے 3 روزوں کو رمضان المبارک کے ہم بڑا مانتے ہیں، اور اسی 3 روزوں کو کئی نوجوان بچے بچیاں ایسے ہیں کہ یہ 3 روزے رکھتے ہیں، باقی 27 یا 26 روزے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، ایسا نہ کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا ہر ایک روزہ بہت بڑی فضیلت ہے، ہر ایک روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہمیں صحیح قدردانی کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور تلاوت کو اور 5 وقتہ نماز کو اللہ ہم سے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ میں جو پریشان حال ہے، مولا سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو مقروض ہے اللہ نے قرض کی ادائیگی کے سامان اور صورت شکل پیدا فرمائے، اور جو پریشان حال ہے، جو اسپتالوں میں ایڈمٹ ہے، مولا ان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ، جو بیمار ہے ان کو شفاء کلیہ نصیب فرمائے، شفاء عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اور ایک گزارش ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے اڑوس پڑوس بھی، جس سے گھر میں بعض گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو سحر کے لیے ہوتا ہے تو افطار کے لیے نہیں ہوتا، افطار میں رہتا ہے تو پھر سحر کے لیے نہیں ہوتا۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی اپنی ذمہ داری ہے، پڑوسی کا حق بھی ہم پر رہتا ہے، تو اس لیے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرے۔ یہی چند باتیں میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں، رمضان المبارک ایک آفر کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا۔ آفر کے تحت یعنی دیکھیے، ہر کوئی رمضان المبارک میں کئی طرح کے آفرز رکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے کہ 3599
یا 3299، جس میں 30 آئٹم، 20 آئٹم، 30 آئٹم یا 50 آئٹم، ایسے بھی کئی آفر چل رہے ہیں۔ تو اس کی ایک ویلیڈیٹی ہوتی ہے، جیسا کہ سمجھے کوئی 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک کی ویلیڈیٹی ہے۔ اب 1 سے 5 کے بیچ میں اگر اپن کوئی چیز لینے جائیں گے تو آپ کو یہ پیکیج میں ملیں گی۔ تو رمضان المبارک کا بھی اسی طرح سیم یہ آفر کی طرح ہے، 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک اس میں ہم جتنا ہو سکے نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک نماز کا فرض 70 فرض نمازوں کے برابر دیتا ہے۔ اور دیکھنے میں ملتا ہے عام دنوں میں ایک نماز کا فرض صرف ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک فرض نماز کا 70 فرض نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ ایک نفل نماز کا ثواب رمضان المبارک میں ایک فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو اور ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔